بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1363 ہے اور آج سورۃ المؤمنون کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 31 تا 34، 31 to 34۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم انکم اذا لخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیے، من بعدہم، ان کے بعد، قرنا آخرین، دوسرے لوگ، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، فیہم رسولا، ان میں ایک رسول، منہم، انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی اور معبود، غیرہ، سوائے اس کے، افلا تتقون، کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے۔ وقال الملأ، اور ان سرداروں نے کہا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بلقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات سے، واترفناہم، جو کہ ہم نے انہیں خوشحالی دی تھی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ما ھذا، نہیں ہے یہ رسول، الا بشر، مگر بشر، مثلکم، تم ہی جیسا، یاکل، وہ کھاتا ہے، مما، اس چیز میں سے، کہ تاکلون، تم کھاتے ہو، منہ، اس میں سے، ویشرب، اور وہ پیتا ہے، مما، اس میں سے جس سے، تشربون، تم پیتے ہو، ولئن، اور البتہ اگر، اطعتم، تم نے اطاعت کی، بشرا مثلکم، اپنے جیسے ایک بشر کی، انکم، تو بلا شبہ تم، اذن، اس وقت، لخاسرون، البتہ خسارہ پانے والے ہوگے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی اور ان کے درمیان انہی میں کے ایک رسول کو، ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم نہیں ڈرتے۔ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، اور جو چیز تم پہنتے ہو پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ دوسری بات، ان کے درمیان انہی میں کے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔ تیسری بات، جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ چوتھی بات، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ پانچویں بات، ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا۔ چھٹی بات، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ ساتھی بات، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو چیز تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ آٹھویں بات، اگر کہیں تم میں سے تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے میں ہو جاؤ۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی تفصیل سے ذکر ہوا
اس کے بعد ان آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا اور ان میں ایک رسول بھی بھیجا۔ یہاں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم کو بھیجا گیا اور جس رسول کو بھیجا گیا وہ کون سی قوم تھی اور ان کی طرف کون سے رسول بھیجے گئے۔ اس سلسلے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے حضرت ہود علیہ السلام مراد ہیں، جنہیں قوم عاد کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں مثلا سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورۃ الشعراء، ان تینوں آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس بنیاد پر ان مفسرین نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ اس سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ لیکن چونکہ اس قوم کی ہلاکت کے سلسلے میں اگلی آیات میں سخت چیخ کا ذکر ہے کہ اس قوم کو ایک سخت چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، اس جزیے کو بنیاد بنا کر بعض مفسرین نے اس سے حضرت صالح علیہ السلام مراد لیا ہے، جنہیں قوم ثمود کی جانب رسول بنا کر بھیجا۔ اور قوم ثمود وہ قوم ہے جن کو ایک سخت چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس رسول کو بھیجا گیا انہوں نے بھی اپنی قوم کو وہی حکم دیا جو دوسرے نبیوں نے اپنی قوموں کو دیا تھا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر بھی تم نہیں ڈرتے ہو۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، انکار کیا اور طرح طرح کی باتیں کی، اور اس قوم کے سرداروں نے بھی تو بالکل اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی۔ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے مگر تمہیں جیسا ایک آدمی، یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، یہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا، جھٹلایا، اور اس قوم نے آخرت کے دن اللہ سے ملاقات کو بھی جھٹلا دیا۔ یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب عیش و آرام دیا تھا۔ اس خوشحالی نے اس قوم کو آخرت سے غافل کر دیا تھا اور دنیا کی دولت میں یہ قوم مست ہو چکی تھی۔ ان سرداروں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اگر تم ہود کی باتوں کو مان کر اس کی اطاعت اور اتباع کرو گے تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، یعنی اگر تم ہی جیسے انسان کی بات مان لو گے اور اس کی اتباع کرو گے تو تمہاری عقلیں خسارے اور نقصان میں پڑ جائیں گی اور تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تم پر ہود کو کوئی فضیلت اور خصوصیت حاصل نہیں ہے، تو آخر تم اس کی اتباع کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے تم اپنے معبودوں کی پرستش میں لگے رہو، اپنے دادا کے اپنے دین پر قائم رہو۔ قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کے عام لوگوں سے اور کیا کہا، اس کو آپ اگلے درس میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نبیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔